حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم موقع، حالات، واقعات، ضرورت، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ روشن پہلو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس امید پر کہ پوری مسلم دنیا، خاص کر سنی دنیا، اس پر عقل اور فکر کے گھوڑے بھی دوڑائے، شعور کے پہرے بھی بٹھائے، اور سب سے بڑھ کر سوچ سمجھ کے ڈیرے بھی اس پر ڈالیں، اور پھر حتی الامکان جتنا ہمارے لیے ممکن ہو اس پر ہم عمل کریں۔ بہت ساری باتیں وقت کے تناظر میں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اشارتاً گفتگو کروں، تفصیل اگر کسی دوست کو مطلوب ہو تو جمعے کے بعد مل لیں۔ دیکھیں، سنی دنیا، چاہے اس کا مکتبہ فکر کوئی بھی ہو، بریلوی مکتبہ فکر ہو، دیوبندی مکتبہ فکر ہو، یا سلفی مکتبہ فکر ہو، سنی دنیا کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو عمل کی دنیا کا باعث بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو سنی دنیا کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ہم اللہ، رسول اور دین سے متعلق کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی عمل کریں یا عمل کرنا چاہیں یا کوئی بھی نظریہ قائم کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنی مسلمانوں کے پاس ایک قرآنی اصول ہونا چاہیے، ایک حدیثی اصول ہونا چاہیے۔ قرآنی اصول کیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں رب العالمین نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، رسول جس چیز سے روک دے اسے اپنے آپ کو روک لو۔ یعنی اوامر دین یا نواہی دین کی فائنل اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوامر دین اور نواہی دین کا قطعی فیصلہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، اور حدیثی رہنمائی اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ترمذی کی روایت کے ان الفاظ کا پورا پس منظر کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت پر دور زوال آ جائے گا تو میری امت دور زوال میں بدعملی اور بے راہ روی میں یہود و نصارہ کی صفوں کا حصہ ہوگی، جس طرح دو جوتے آپس میں برابر ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی اہل کتاب نے اپنی ماں کے ساتھ علی الاعلان بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب میری امت دور زوال میں ہوگی تو میری امت دور زوال میں تقسیم کے لحاظ سے، گروہ بندی کے لحاظ سے، تفرقہ بازی کے لحاظ سے اہل کتاب کو مات دے دے گی، یہود و نصارہ کو شکست دے دے گی۔ یہود و نصارہ کے اگر 12 فرقے تھے تو میری امت میں ایک فرقہ زیادہ ہوگا، 73۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من ہی، وہ گروہ کون سا ہے جو حق پر ہوگا، تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔
تو سنی دنیا کے لیے یہ بہت اہم پیغام ہے کہ جب بھی ہم اللہ، رسول اور دین سے متعلق کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، کوئی عمل کرنے جا رہے ہوں، کوئی نظریہ قائم کرنے جا رہے ہوں، تو قرآنی اصول ہمارے پاس ہونا چاہیے، حدیثی اصول ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح پوری سنی دنیا کو، ویسے تو ہر مسلمان کو، لیکن چونکہ خاص پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر رہتا ہوا میں گفتگو کر رہا ہوں، اور 30 سال سے جو کچھ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سڑکوں پر، روڈوں پر نظر آ رہا ہے، اس پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اس لیے میں خاص اپنا مخاطب سمجھتا ہوں سنی دنیا کو، سنی مسلمانوں کو، چاہے ان کا مکتب فکر کوئی بھی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادارے نبوت اور ادارے رسالت قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدائشی طور پر علم و عقل کے ساتھ پیدا کیا، اور انسان اس علم و عقل کی روح سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، تو پھر رب العالمین نے ادارہ نبوت کیوں قائم کیا؟ دیکھیں، ادارہ نبوت اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات سے، دو ضرورتوں سے قائم کیا ہے۔ ایک ہے اتمام ہدایت اور دوسرا ہے اتمام حجت۔ بس دماغ آپ کے حاضر رہنا چاہیے جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ہمیشہ سے جو کچھ بالاجمال جانتا تھا، ادارہ نبوت اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان جو کچھ ہمیشہ سے جانتا تھا لیکن بھول چکا تھا، ادارہ نبوت اس کو یاد دلا دیتا ہے۔ آپ نے سورہ اعراف کی آیات 172 اور 73 کا مطالعہ کیا ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے عہد الستو کا ذکر کیا ہے۔ عہد الستو کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر، فطری طور پر ہر انسان کو یہ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس کا کوئی رب، اس کا کوئی پروردگار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے فطرت سلیم لے کر آتا ہے، عقل سلیم لے کر آتا ہے، یعنی انسان پیدائشی طور پر جانتا ہے ظلم بری چیز ہے، انصاف اچھی چیز ہے۔ انسان تخلیقی طور پر جانتا ہے کہ بددیانتی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دیانت داری اچھی چیز ہے۔ انسان روز اول سے جانتا ہے حق تلفی بری عادت ہے، لیکن حق کی ادائیگی اچھا رویہ ہے۔ تو اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ہمیشہ سے جو کچھ بالاجمال جانتا تھا، ادارہ نبوت اس کی تفصیل دیتا ہے۔ جو کچھ انسان پیدائشی طور پر ہمیشہ سے جانتا تھا لیکن بھول چکا تھا، ادارہ نبوت اس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اتمام ہدایت۔ ادارہ نبوت کے قائم کرنے کی دوسری ضرورت اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اب اتمام حجت کیا ہے، اس کو سمجھیے آپ، تمام سنی مسلمان اس کو سمجھیں۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے خدا کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی شخص، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر رہی ہے کہ اے اللہ، ٹھیک ہے آپ نے ہمیں علم و عقل دے کر پیدا کیا تھا، لیکن آپ نے ہمیں بشر بنایا تھا، انسان، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، جو بدعقیدگی ہمیں ملی اس کے ذمہ دار ہم تھوڑی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ اے اللہ، جو بدعملی ہمیں ملی، ہمیں معاشرے سے ملی، تو وہاں اللہ رب العالمین نبیوں کو کھڑا کرے گا، پیغمبروں کو کھڑا کرے گا، اور وہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے، اے اللہ، اگر یہ بھول بھی گئے تھے تو یاد ہم نے دلا دیا تھا، اگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے تو غفلت سے ہم نے انہیں جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آتی ہے بخاری کتاب تفسیر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں نا، بڑی معروف روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مجھ سے کہا
اے عبداللہ اقرا علیہ، مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی احب ان اسمع من غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی، میں پڑھ رہا ہوں، رسول سن رہے ہیں، قاری صحابی ہے اور سامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ کھڑا ہوگا اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت پر عبداللہ بن مسعود پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا امسک، اے عبداللہ اب تلاوت اپنی روک دو۔ میں نے تلاوت روکی، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو اتمام حجت کا مطلب کیا ہے کہ پہلے علم و عقل نے حجت تمام کی، اس کے بعد اتمام مکمل حجت پیغمبروں نے قائم کر دی، ادارے نبوت نے قائم کر دی۔ تو یہ بات پوری سنی دنیا کو معلوم ہونا چاہیے اور کبھی ہماری نظروں سے یہ بات اوجھل نہ ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سنی دنیا، میں نے کہا جو بھی مکتب فکر ہو، مکتب بریلوی ہو، مکتب دیوبند ہو، مکتب سلفی ہو، لیکن تمام سنی مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے پیغمبر آئے وہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آئے تھے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 مقامات پر کہی ہے، دماغ حاضر رکھیے گا آپ، 4 مقامات پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، یہ وہ موقع ہے جب ابراہیم اور ان کے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے اور دونوں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے آپ کا گھر تعمیر کر دیا، اللہ یہاں رہنے والوں، یہاں بسنے والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کہ انہی میں سے کسی کو نبی بنا کر مبعوث کر۔ دوسرا موقع سورہ بقرہ آیت نمبر 151، اس کا پس منظر یہ ہے تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس سے دوبارہ رخ موڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کا بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہاں عرب دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح انعام ہے عربوں پر، جس طرح ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے درمیان محمد الرسول اللہ کو نبی بنایا۔ تیسرا موقع سورہ آل عمران آیت نمبر 164، پس منظر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین غزوہ احد پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ غزوہ احد وہ جنگ جو جیتی بھی جنگ تھی، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جیتی بھی جنگ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر منافقین اور ضعیف الایمان مسلمانوں سے کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے والوں پر اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر یہ عظیم احسان ہے کہ تم ہی میں سے ایک انسان کو معلم بنا کر مبعوث کیا ہے، وہ تمہاری تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کر رہا ہے۔ چوتھا موقع سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وہاں یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام عرب معاشرے میں جس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کی جو اٹھان کر رہے ہیں، یہ اس بات کا پکا سچا ثبوت ہے کہ محمد الرسول سچے رسول ہیں۔ اب نبوت کا ادارہ قائم کیا گیا ہے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تو انبیاء کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا تربیت کرتے ہیں؟ لفظوں میں سمیٹتے ہیں اس بات کو، یتلو علیہم آیاتہ، وقت کا نبی لوگوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سناتا ہے، انہیں بتاتا ہے تمہارے خالق کا حکم کیا ہے، انہیں بتاتا ہے تمہارے مالک کا فیصلہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دلائل ان کے سامنے رکھتا ہے۔
رب العالمین کے براہین ان کے سامنے رکھتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وقت کا نبی لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کے مشکلات کو حل کرتا ہے، قرآن کے مقدرات کو کھول دیتا ہے، قرآن کے اجمالات کی تفصیل کرتا ہے، اور اس بیان اور وضاحت کے باوجود کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، سوال کا جواب دیتا ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، اس کنفیوژن کو وہ دور کر دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. اور جب کوئی خدا کا پیغمبر، خدا کا قاصد، خدا کا سفیر، خدا کا نمائندہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتا ہے تو ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کو پاکیزہ تر بناتا ہے. اسی لیے تو دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے کہا تھا انما بعثت معلما. لوگوں یاد رکھو میں معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب سنی دنیا دل اور دماغ کے دریچے کھولے، دیکھیں جو کچھ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے اللہ کے رسول کا دیا ہوا اسلام اور ایمان وہی ہو. ہاں قرآن ہمارے سامنے ایک زندہ کتاب ہے، کل بھی اس سے رہنمائی لے سکتے تھے، آج بھی اس سے رہنمائی ہم لے سکتے ہیں. اس لیے سنی دنیا اپنے دل اور دماغ کے دریچے کھولے خدا را. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سنی دنیا کو چاہیے کہ وہ علم، عمل، اخلاق، شعور، فکر اس کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ لے، جذبات کی آندھی کے حوالے اپنے آپ کو نہ کر دے. اب اگر سنی دنیا کے کان کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل کے دریچے انہوں نے کھول دیے ہیں، تو ایک بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، اللہ کے رسول کی وفات کس تاریخ کو ہوئی، یاد رکھیے یہ ضنی مسئلہ ہے. ضنی مسئلہ، ضنی کا مسئلہ یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کا یوم ولادت کون سا ہے، یوم وفات کون سا ہے، چونکہ مورخین مختلف بھی ہیں، محققین مختلف بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا ذاتی رجحان یہ ہے، میری پریورٹی یہ ہے، میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں. لیکن قسم کھا کر یقینی طور پر، حتمی طور پر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کا یوم ولادت کیا ہے، یوم وفات کیا ہے. صحیح ضنی مسئلہ ہے. میں سنی دنیا کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ضنی مسئلہ ہے. مثال کے طور پر بعض محققین اور مورخین کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا یوم ولادت 9 ربیع الاول، وفات 12 ربیع الاول. بعض محققین مورخین کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کا یوم ولادت، یوم وفات ایک ہی ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول. تو قطعی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں، 25 سال پہلے تک یا 30 سال پہلے تک پاکستان میں سرکاری سطح پر 12 ربیع الاول کی جو چھٹی دی جاتی تھی وہ 12 وفات کے نام سے دی جاتی تھی. یعنی خود پاکستان کے اندر 25-30 سال کے اندر تاریخ بدل گئی ہے کہ نہیں. تو ضنی مسئلہ ہے نا دوست، سنی دنیا سمجھے اس بات کو، ضنی مسئلہ ہے یہ. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ طرفین سے دلائل دیے جاتے ہیں، طرفین سے نوک جھوک ہوتی ہے. دوستو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا رسول کس مہینے میں آیا، ہمارا رسول کس تاریخ کو پیدا ہوا. مسئلہ تو صرف یہ ہے ہمارا رسول آیا تو کیا لے کر آیا. توجہ دینے کی جو چیز ہے وہ یہ. اب ہم الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مطالعہ کر جائیں تو پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے محمد الرسول اللہ اکلوتے نہیں. محمد الرسول اللہ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے
خدا کے قاصد آئے وہ تہذیب نفس کے لیے آئے تھے، نفس کی تہذیب کے لیے آئے تھے، یعنی ایک ایک شخص کی انفرادی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کبھی کہا تھا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ روحانی اور اخلاقی دنیا کا ہارٹ سرجن ہوتا ہے، اس کا جو موضوع ہوتا ہے ہمارا دل ہوتا ہے، ہمارا قلب ہوتا ہے، وہ اس پر کام کرتا ہے، بدعقیدگی کے اندھیرے مٹا دیا کرتا ہے، بدعملی کا جنگل صاف کر دیا کرتا ہے، غلط جذبات کو صحیح جذبات سے بدل دیتا ہے، غلط خواہشات کو صحیح خواہشات سے بدل دیتا ہے، جو ہمارے غلط رجحانات ہوتے ہیں اسے وہ صحیح راستہ دکھا دیا کرتا ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ تہذیب نفس کے لیے آتا ہے، نفس کی تہذیب کے لیے۔ وہ جو بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کتاب الایمان میں، الا لوگو خبردار، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے پورا جسم صحیح کام کرے گا، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ کیا ہے؟ دل۔ تاریخ اصل مسئلہ نہیں ہے، دن اصل مسئلہ نہیں ہے۔ نبی آیا کیوں؟ الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی تہذیب اخلاق کے لیے آتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے وجود کے دو پہلو ہیں، ایک حیوانی پہلو ہے، دوسرا اخلاقی پہلو ہے۔ ہمارے وجود کا جو اخلاقی پہلو ہے یہ ہے نبوت کا ٹارگیٹ، یعنی نبی آ کر ہمارے اخلاقی وجود کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی خدا کا کیا حق ہے تم پر، خدا کے بندوں کا کیا حق ہے تم پر۔ وہ بتاتا ہے اگر تم سیاست کرو گے سیاست کے اصول کیا ہیں، وہ بتاتا ہے اگر تم حکومت کرو گے حکومت کے اخلاقی اصول کیا ہیں، وہ بتاتا ہے تم بزنس کرو گے، کاروبار کرو گے، سودا کری کرو گے، اس کے اخلاقی اصول کیا ہیں۔ بھائی وہ چھابڑی والے کو سمجھاتا ہے، وہ ٹھیلے والے کو سمجھاتا ہے تم نے 2 روپے کی چیز بیچنی ہے، 2 آنے کی چیز بیچنی ہے، اخلاقی اصول کیا ہے۔ اسی تو ہمارے رسول نے کہا تھا انما بعثت مکارم الاخلاق، لوگوں یاد رکھو میں بلندتر اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں محاسن اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اعلیٰ تر خوبیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو تاریخ دوستو اصل مسئلہ نہیں ہے، ہم غلط الجھ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو، اس کے آس پاس ہوئی ہو، صحابہ پر قیامت ٹوٹی نہیں ٹوٹی؟ قیامت ٹوٹی ہے صحابہ پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، یار غار ہیں، انہوں نے اس موقع پر صحابہ کے غموں کا مداوع کرتے ہوئے، صحابہ کے زخموں پر مرہم لگتے ہوئے ایک خطبہ دیا تھا دوستو۔ پوری سنی دنیا کو وہ خطبہ آج بھی پکار رہا ہے، آج بھی جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور پرستش کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کی پرستش کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ جاوید ہستی ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اور یہ خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ السلام کی اصل حیثیت، نبی علیہ السلام کی اصل پوزیشن رکھ دینے کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بے شمار رسول آ چکے ہیں. اب اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں، طبعی وفات پا کر اس دنیا سے چلے جائیں، تو کیا تم ان کا لایا ہوا دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم ان کی قائم کردہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم کتاب و سنت سے آنکھیں چرا لو گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو دوستو اصل چیز تاریخ نہیں ہے، یہ تو معلوماتی بات ہے نا. بھائی تاریخ میں جب ہم اترتے ہیں، مثال کے طور پر قائد اعظم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، سن کیا تھا، سر سید احمد صاحب نے کب جو ہے وہ علی گڑھ کے اندر یونیورسٹی، یہ معلوماتی باتیں ہیں نا دوست. تو تاریخ تو معلوماتی مسئلہ ہے، اصل مسئلہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے یہ ہے نبوت کا ادارہ قائم کیوں کیا گیا، اس کو سمجھیں دوست. اب میں اپنے مکتبہ بریلوی کے جو سنجیدہ علماء ہیں، بااثر علماء ہیں، اس منبر کے توسط سے ان سے ایک گزارش کر رہا ہوں، ان سے ایک درخواست کر رہا ہوں، کیا محمد الرسول اللہ جو آخری رسول، آخری پیغمبر، ان کے نام سے سڑکوں پر جو غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے، کیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ نوجوانوں کی طرف سے جو ہلہ بازی نظر آ رہی ہے، جو شور شرابہ دکھائی دے رہا ہے رسول کے نام سے، کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ میں مکتبہ بریلوی کے سنجیدہ علماء سے، بااثر علماء سے اس منبر کے فورم سے درخواست کر رہا ہوں، خدا را سوچئے، یاد رکھیے نبوت اور رسالت سب سے زیادہ سنجیدہ عہدہ اور منصب ہے. آپ پوری تاریخ انسانی کے تمام مناصب اور عہدوں کو اٹھا لیں، نبوت اور رسالت سے سنجیدہ کوئی منصب آپ کو نہیں ملے گا. اور پھر اس نبوت اور رسالت کے منصب پر جس شخص کو خدا تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، تمام انسانوں میں اس سے سنجیدہ کوئی انسان ہو نہیں سکتا. اس کی مسکراہٹ میں بھی سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے ہنسنے میں بھی سنجیدگی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے تو خوشی میں بھی سنجیدگی ہے، وہ غم کا اظہار کرتا ہے، اس کے غم میں بھی سنجیدگی ہے. دوستو وہ نبی غصہ ہوتا ہے، اس سے میں بھی سنجیدگی ہے، وہ نرمی دکھاتا ہے، اس کی نرمی میں بھی سنجیدگی ہے. بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے تو ہیں آپ کی ہر بات کو لکھ لیں، لیکن آپ کی ہر بات اس لیے نہیں لکھتے کہ بسا اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں. تو رسول نے کیا کہا تھا؟ بھائی میں جس حالت میں بھی ہوں میری ہر بات لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. تو نبوت اور رسالت کا جو عہدہ اور منصب ہے وہ بھی سنجیدہ ہے، اور جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ بھی سنجیدہ. تو کیا ایسی نعتیں جو گانوں کی طرز پر ہوں، کیا ہم نبوت اور رسالت کے سنجیدہ اسٹیج کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ کانسرٹ میں، گانے کی محفل میں جس طرح ہاتھ ہلائے جاتے ہیں، داد دی جاتی ہے، نعتوں پر بھی ایسا ہو تو کیا ہم غیر سنجیدہ نہیں ہو گئے؟ ہلڑ بازی جو کی جا رہی ہے، ہم غیر سنجیدہ نہیں ہو گئے؟ الامان والحفیظ. دوست سمجھے، سنی دنیا سمجھے دوست، میں کسی سے بات، سنی دنیا چاہے کوئی مکتب فکر ہو آپ کا، کوئی اسکول آف تھاٹ ہو آپ کا، خدا را سمجھے. پھر یہاں چونکہ 25-30 سال سے، 25-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا، 25-30 سال سے پاکستان کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے. اس سے پہلے 12 ربیع الاول 12 وفات تھی سرکاری کیلنڈر میں بھی. اب جب 25-30 سال سے جشن عید میلاد النبی منایا جانے لگا تو پھر دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے بہت سارے دلائل ہمارے سامنے رکھے کہ جناب یہ دلیلیں ہیں
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منایا جائے، تو میں ان دلائل کا جائزہ لینا چاہوں گا، لیکن دلائل کا جائزہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں کسی مسلمان کو نشانہ بنا رہا ہوں، ہاں کسی مسلمان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کسی مسلمان کی دلیل کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دل دماغ آپ حاضر رکھیں دوست کہ جو دلائل ہمارے دوستوں کی طرف سے، ہمارے بھائیوں کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، واقعی وہ کوئی دلائل ہیں، ان دلائل کے اندر کوئی وزن ہے۔ دیکھیں ایک دلیل دی جاتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ میں الحمدللہ مذہب کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھوں، قرآن سمجھوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت کچھ سمجھا ہے، لیکن بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں حاصل کیا ہے میں نے الحمدللہ۔ اب یہ مکی صورت ہے سورہ یونس، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیت نمبر 58 پڑھ کے کہا جاتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لہٰذا خوشی منانے والوں کو اس پر خوشی منانا چاہیے، جشن منانے والوں کو اس پر جشن منانا چاہیے۔ کوئی خطیب، کوئی مقرر تقریر کرے، آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کا کوئی جملہ لے لیں تو ظاہر ہے وہ جملہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ کوئی سیاسی بیان ہو، آپ سیاق و سباق سے اسے ہٹا دیں، اس کا معنی مفہوم بدل جائے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب آپ نے سیاق و سباق سے ہٹا کر میرا جملہ پیش کر دیا ہے، معنی بگڑ گیا ہے، تو میں غلط نہیں ہوں، صحیح ہوں۔ قرآن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی سیاسی لیڈر آپ کو عدالت میں گھسیٹ لے کہ آپ نے اس کے سیاسی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا، غلط تو نہیں کر رہا نا، وہ مجرم ہیں، آپ نے غلط کیا ہے۔ اسی طرح خدا کا قرآن کبھی بھی سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، ہم مجرم ہوں گے، ہم قرآن کی تحریف کر گزریں گے۔ یہ آیت نمبر 158 تو آپ نے پیش کر دی، لیکن آیت نمبر 58 سے پہلے 57 ہے، 57 پیش نہیں کیا آپ نے۔ 57 نمبر آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، اے انسانوں، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، تمہارے اندر کے نفاق کا علاج آ گیا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں۔ قل بفضل اللہ برحمتہ، یہ قرآن اللہ کا فضل، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اس کے نزول پر خوشیاں منانے والوں کو خوشیاں منانا چاہیے، یہ ہے اس کا معنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں 10 جگہ ہے، کہیں بھی خوشی کا حوالہ نہیں آیا۔ خوشی کا حوالہ ہے قرآن کے ساتھ، جشن کا حوالہ ہے قرآن کے ساتھ۔ ہم نے سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنی مرضی کا معنی پہنایا تو سنی دنیا کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ایک دلیل وہ دیتے ہیں سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو آپ۔ سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے، اور جن دوستوں کو علم ہے یا جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق کیا ہے اس کا۔ حالات بڑے کٹھن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہے جب اللہ کے رسول مصائب کا شکار نہ ہوتے ہوں۔ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ہر بات کا دور پہلے والے دور سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک وقت ایسا آئے گا، اتنا آپ کو دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اے رسول مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ماضی میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ حق کے متلاشی تھے، راستہ ہم نے آپ کو دکھایا، آپ نادار تھے، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ لہذا کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے گا، کسی سائل کو جھڑکیے گا نہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے رسول جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، یتیم تھے ٹھکانہ دیا،
ہدایت کے متلاشی تھے، ہدایت دی، عیال دار تھے، مالدار کیا، تو اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اب بھی اظہار کریں۔ اب بتائیں یہاں کہاں یہ معنی نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جشن منایا جائے؟ اپنی مرضی کا معنی تو دوست ہم جو چاہیں نکال لیں، توڑ مڑوڑ کر، مانوی تحریف کر کے۔ اچھا، ایک حدیث سے دلیل دی جاتی ہے، دماغ حاضر ہیں آپ کے، کہا جاتا ہے رسول نے کہا تھا من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا، جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ نکالا اس کے لیے اجر ہے۔ اب سیاق و سباق میں اس حدیث کو سمجھیے گا، مسلم کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں۔ دیکھیں دین تو مکمل ہو گیا رسول کی زندگی میں، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو مکمل دین دے کر گئے ہیں یا ادھورا دین دے کے گئے ہیں؟ مکمل دین دے کر ہمارے رسول دنیا سے چلے گئے، لہذا الحدث فی الدین بعد الاکمال۔ اب دین کے نام سے دین کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کرنا جس کی دین کے اندر گنجائش نہ ہو تو بدعت ہے، لہٰذا دین کے اندر تو کوئی نیا طریقہ آپ ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ جناب جس نے دین کے اندر، اسلام کے اندر نیا طریقہ نکالا اس کے لیے اجر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سیاق و سباق بتا رہا ہے۔ ہوا کیا؟ مضر قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، مضر قبیلہ فاقہ کش، پہننے کو کچھ نہیں، اوڑھنے کو کچھ نہیں، پیشانیاں بتا رہی ہیں کئی دن سے فاقہ زدہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، آپ کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، رسول کو سکون نہیں آ رہا، کیا کریں؟ بیت المال میں ہے نہیں دینے کے لیے، میرے صحابہ فاقہ کش، پہننے کو نہیں، اوڑھنے کو نہیں۔ رسول کبھی گھر میں جاتے ہیں، کبھی مسجد میں آتے ہیں، ظہر کا وقت ہوا، اذان دی گئی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، پر اثر خطبہ۔ صحابہ کرام اس پر اثر خطبے سے متاثر ہوئے، اپنے گھروں کو گئے، لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کا سامان رکھ دیا۔ دو ڈھیریاں بنا دی، ایک ڈھیر راشن کا تھا، دوسرا ڈھیر پہننے اوڑھنے کا تھا۔ وہ چہرہ جو ظہر کی نماز سے پہلے رنگ اس کا اڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اجر ہے۔ تو دین کے اندر نہیں، خدمت خلق میں، خدمت خلق کے لیے، خدمت انسانی کے لیے، انسانی فلاح و بہبود کے لیے نئے نئے طریقے بنائیں بھائی۔ آپ تعلیم کی دنیا میں بنائیں، صحت کی دنیا میں بنائیں، معاش کی دنیا میں بنائیں۔ آج انسانوں کو ضرورت ہے کہ جناب تعلیم اچھی ملے، صحت اچھی ملے، کاروبار اچھا ہو، تو آپ اس حوالے سے نئے نئے طریقے بنائیں، نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کس نے منع کیا ہے؟ یہ بات کی تھی رسول نے۔ پھر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک اور کہ ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو ابو لہب کو جہنم میں ریلیف ملتا تھا۔ بخاری کتاب الرضا میں یہ ایک خاندان میں کسی نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دین کے اندر نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ ابو بکر کا خواب حجت نہیں ہے۔ دین کے اندر دین خوابوں پر نہیں ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں۔ دوسری چیز یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کو اس کے خاندان کے کسی فرد نے دیکھا، اسے جہنم میں ریلیف ملتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی پیدائش پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کا مال کام نہیں آیا۔ اور تمام دوست جانتے ہیں نزول قرآن کے زمانے میں لونڈی غلام پراپرٹی تھے، لونڈی غلام مال تھے، لونڈی غلام بیچے جاتے تھے، لونڈی غلام خریدے جاتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پھر ہمارے ہاں ہمارے بریلوی دوست، ہمارے بریلوی بھائی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے خود جشن منایا ہے اپنی ولادت کا۔ مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول
آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ آپ نے کہا الذی ولدت فیہ، پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو دوست اس کو جشن کا نام نہ دیں، آپ یوں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور آج مکہ مدینہ میں بہت سارے لوگ حاجی گئے ہوئے ہیں، معتمرین گئے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں مکہ مدینہ میں آج بھی پیر کے روزے کا بڑا بھرپور اہتمام ہوتا ہے، بہت اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے باقاعدہ۔ تو اگر کوئی بھی مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شکریہ خدا کی بارگاہ میں ادا کرنا چاہتا ہے تو پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ نص سے ثابت ہے دوست۔ تو یہ ان کے مختصر سے دلائل تھے جن کا جائزہ لینا میں نے ضروری سمجھا۔ لیکن دوستو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، دماغ آپ حاضر رکھیے گا، یہ 21ویں صدی ہے، 21st سینچری۔ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، مجتہدانہ، عالمانہ، مفکرانہ، فلسفیانہ، نہ کہ مقلدانہ، روایت پرستانہ۔ اگر ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا مقلدانہ، روایت پرستانہ، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دماغ حاضر رہے آپ کا۔ 1400 سال پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تاریخ کا حالہ نہیں تھا، تاریخ کا دائرہ نہیں تھا، کفار عرب کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، ہماری طرح انسان بشر ہیں، آپ کھاتے ہیں ہماری طرح، پیتے ہیں ہماری طرح، سوتے ہیں ہماری طرح، جاگتے ہیں ہماری طرح۔ ایسے ہوا نا؟ جب 1400 سال کے بعد رسول اللہ کے گرد تاریخ کا حالہ بن گیا، تاریخ کا دائرہ بن گیا، آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں وہ انسان ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو نور من نور اللہ تھے۔ یہ ہے مقلدانہ مطالعہ۔ 1400 سال پہلے کفار عرب براہ راست اللہ کے رسول کو کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، کاہن ہیں آپ، کوئی وحی آپ کے پاس نہیں آتی، خدا آپ سے ہم کلام نہیں ہوتا، آپ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتے، آپ کا کوئی کنیکشن خدا سے نہیں ہے، یہ کہتے تھے، وہ کاہن کہتے تھے اللہ کے رسول کو۔ آپ کے پاس جنات آتے ہیں، آپ کے پاس شیاطین آتے ہیں عالم بالا کی خبریں لے کر، آپ پیغمبر نہیں ہیں، کاہن ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاریخ کا آسمان نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد جب اللہ کے رسول کے سر پر تاریخ کا آسمان آ گیا تو آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ آپ عالم غیب ہیں، یعنی بذات خود غیب کی خبریں جان لیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب اللہ کے رسول کے گرد تاریخ کا قلعہ نہیں تھا، براہ راست جو اللہ کے رسول کے مخاطبین تھے کفار عرب، وہ کہتے تھے رسول ہماری دعا ہے تو آج اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھیں آپ، رسول کو بد دعائیں دیتے تھے، رسول کو کوسنے ملتی تھی، رسول کو دھمکیاں دیتے تھے، رسول کے خلاف قتل کی سازشیں کرتے تھے۔ پھر قرآن نے رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے رسول کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ لیکن جب 1400 سال کے بعد رسول کے گرد تاریخ کا قلعہ بن گیا، اب کہا جاتا ہے کہ رسول مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے ہیں۔ یہ ہے مقلدانہ مطالعہ، یہ ہے روایت پرستانہ مطالعہ۔ اپنے رسول کی سیرت کا مجتہدانہ مطالعہ کیا ہے؟ ناکامیوں سے کامیابی کو نچوڑنا، ناکامیوں سے کامیابیوں کو نچوڑنا۔ یہ جو ہم مسلمان بیٹھے ہیں، یہ جو امت محمد بیٹھی ہے، ہماری زبان پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ انعام ایسے نہیں مل گیا۔ رسول 40 سال کی عمر میں ہے، دعوی نبوت سے پہلے آپ کیا ہیں؟ امین اور صادق۔ جب آپ نے دعویٰ کیا میں رسول ہوں تو رسول علی الاعلان اپنی دعوت نہیں پیش کر سکتے تھے، خاص لوگوں کو پکڑتے تھے،
خاص لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرتے تھے اللہ کے رسول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علل اعلان اپنی دعوت پیش کی، آپ کا ٹھٹا اڑایا گیا. عبدالرشید صاحب، اگر آپ کا آج کوئی مذاق اڑا لے اس عمر میں، کیا گزرے گی آپ پر؟ رسول کا مذاق اڑایا گیا، ٹھٹا اڑایا گیا، بچوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے چھوڑا گیا، پتھر برسائے گئے، کوسلیں دی گئی، بد دعائیں کی گئی، قتل کی دھمکیاں دی گئی، رسول کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، رسول کو علاقہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی، رسول کو پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی گئی. 2 ہجرتیں حبشہ ہوئی، تیسری ہجرت مدینہ ہوئی. 13 سالہ مکی دور میں اللہ کی قسم وہ دن بتائیں جب رسول نے بد دعائیں نہ سنی ہوں، وہ رات بتائیں جب رسول کانٹوں کے بستر پر سویا نہ ہو. اس نے ناکامیوں سے کامیابیوں کو نچوڑا ہے. بہت بڑا انعام ہے خدا کا ہم پر، بہت بڑا احسان ہے ہم پر خدا کا. یہ دین ایسے نہیں مل گیا، یہ محمد رسول اللہ کا نعرہ ایسے نہیں مل گیا. کتنی قربانیاں رسول نے دے دی. پتہ ہے کیوں؟ یہ ساری قربانی رسول نے کیوں دی؟ ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے، سچائی کی چادر ہمیں اڑھانے کے لیے. اور انسانی جذبات کا ایک حساس مسئلہ ہے جنسیات. اس رسول نے اپنی تعلیم سے پوری امت کو جنسیات کے معاملے میں نقطۂ اعتدال پہ کھڑا کر دیا. اس رسول نے مال کے معاملے میں ہمیں غنی کر دیا. اللہ کی قسم رسول نے گالیوں کا مقابلہ دعاؤں سے کیا ہے، پتھروں کا مقابلہ پھول سے کیا ہے. سخت سے سخت دشمن کو اللہ کے رسول نے اپنے قریب کیا ہے. سخت سے سخت دشمن کو اللہ کے رسول نے گلے لگایا ہے. آپ سوچیں، مکہ فتح ہوا، ہم تو اللہ کے رسول پر آج فخر کر رہے ہیں نا. میں نے کہا تھا یہ فخر کرنا چھوڑے، ہمارا رسول بڑا عاجزی پسند تھا. مکہ فتح ہوا، رسول مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوا، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا. اس موقع پر رسول نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو. 17 افراد کے نام لیے رسول نے. اگر یہ مکہ کے یا بیت اللہ کے چادر سے بھی لپٹے ہوئے ہوں انہیں مار دو، قتل کر دو. ان 17 میں سے 11 افراد نے براہ راست یا بالواسطہ اللہ کے رسول سے معافی کی درخواست کی، رسول نے معاف کر دیا. اس میں ہند شامل ہے جس نے غزوہ احد میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی شامل ہے، رسول نے اسے بھی معاف کیا. سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا وحشی، اس کو بھی معاف کیا. اس نے ناکامیوں سے کامیابی کو نچوڑا ہے دوست. اسی لیے تمام سنی مسلمان سمجھ لیں اس بات کو، ہمارا رسول، اس کی شخصیت ہمارے لیے رول ماڈل ایک دن کے لیے نہیں ہے. اس کی شخصیت ہمارے لیے رول ماڈل ایک رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ رول ماڈل ہے پوری زندگی کے لیے، پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے. جو شخص مسلمان ہوگا شہادتین کا اقرار کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مؤذن اذان دے گا 5 موقع پر، توحید کا اقرار کرے، کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسالت کا بھی اقرار کرے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم مسلمان نماز پڑھیں گے، فرض ہو نفل، تشہد میں بیٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اسی تشہد میں بیٹھے ہوں گے، درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد۔ دوستو، ہمارا رسول ایک دن کی شخصیت نہیں ہے، ہمارا رسول ایک رات کی شخصیت نہیں ہے، وہ پوری زندگی کی ہستی ہے۔ اور آخری بات آپ سے کہوں، یہ جو ختم نبوت ہے نا دوستو، ختم نبوت فخر نہیں ہے۔ یہ ہم بیوقوف بنے ہوئے ہیں مسلمان، فخر کر رہے ہیں دبا کے۔ ختم نبوت فخر کی چیز نہیں ہے، فخر کی غذا نہیں ہے۔ ختم نبوت ذمہ داری کا احساس ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم قرآن کی شکل میں محفوظ ہو گیا، یہ ہے ختم نبوت۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اب اس قرآن کے مطابق اپنا عمل محفوظ بنانا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے امت محمد، اللہ نے تمہیں بین الاقوامی امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعلیٰ تر امت بنایا ہے، تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ۔ اب سوال پیدا ہوگا، ہم لوگوں پر گواہ ہو، اس سے کیا مطلب؟ دیکھیں، محمد الرسول اللہ کے بعد کب کسی نبی نے نہیں آنا، اب پوری دنیا نے ہم سے سیکھنا ہے، ہمارے علم سے، ہمارے عمل سے، ہماری دیانت سے، ہماری امانت سے، ہماری حق پرستی سے، ہماری خدا پرستی سے، ہماری خدا ترسی سے پوری دنیا نے سیکھنا ہے۔ کیا دنیا ہم سے سیکھ رہی ہے؟ ہم دنیا سیکھ رہے ہیں؟ الٹا معاملہ ہو گیا، امت محمد کو سیکھنا پڑ رہا ہے دنیا سے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے، شہداء علی الناس، تم دنیا تم سے سیکھے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدالتی نظام کیا ہے، سیاست کیا ہے، خدا پرستی کیا ہے، خدا ترسی کیا ہے۔ یہ قرآن نے کہا تھا۔ پوری سنی دنیا، جو بھی آپ کا مکتب فکر ہے، مکتب بریلوی ہو آپ، مکتب دیوبند ہو آپ، مکتب سلفی ہو آپ، ہمارا رسول ٹھیک ہے، سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، سید الانسان ہے، لیکن دوستو انسان ہے، وہ بشر ہے، وہ اسے وہاں رکھو، خدا سے نہ ملاؤ، خدا نہ بناؤ۔ ہمارے رسول نے ہمیں تنبیہ کی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جس طرح عیسائی دنیا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔